بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں تمام ممالک کے سربراہ شریک ہوں گے، اور اس میں شہباز شریف روس کے صدر پیوٹن سے ملنا چاہتے ہیں اور چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ مریم نواز نے کہا ہے کہ میرے پاس خفیہ کچھ ویڈیوز ہیں جن میں جو اگر میں دکھاؤں تو عمران خان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ اور عمران خان نے آج کے گوجرانوالہ جلسے میں کیا اعلانات کرنے ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے 16 تاریخ کو۔ اس میں بہت سارے ممالک کے سربراہ شریک ہوں گے۔ یہ اقوام متحدہ کے بعد بہت بڑا اہم اجلاس ہے۔ اس میں روس کے صدر ہوں گے اور چین کے بھی صدر ہوں گے۔ اس میں پاکستان کے، کرغستان کے، ازبکستان کے اور ایران کے اور کئی اور اہم ممالک کے سربراہ شریک ہوں گے۔ اس میں پیوٹن بھی آ رہے ہیں، مودی بھی آ رہے ہیں، اور اہم ترین یہ میٹنگ ہے، اس میں بہت سارے ممالک کے سربراہ آ رہے ہیں۔ اس میں شہباز شریف صدر پیوٹن سے ملنا چاہتے ہیں اور بہت کوششیں ہو رہی ہیں صدر پیوٹن سے ملنے کے لیے، لیکن وہ ملنا نہیں چاہتے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں روس جاؤں گا، چین جاؤں گا، ایران جاؤں گا، اپنے مہنگائی کے لیے، عوام کی امداد لینے کے لیے جاؤں گا اور ان سے امداد لوں گا۔ اور انہوں نے شہباز شریف کو، جو چین ہمارا ہمسایہ ممالک ہے، ہمارا ایک دوست ہے، انہوں نے شہباز شریف کو دعوت بھی نہیں دیا۔ اور جب بھی عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے عمران خان کو دعوت دیا تھا۔ تو پیوٹن سے ملنے کا جب میسج بھیجا گیا تھا تو پیوٹن نے کہا تھا کہ ایجنڈا کیا ہے۔ یہ پیوٹن ایک بات ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ میں تصویر کھینچنے کے لیے ٹائم نہیں دے سکتا، تصویری سیشن کے لیے میں ٹائم نہیں دے سکتا، کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے۔ عمران خان جب جاتے تھے تو کوئی ایجنڈا لے کر جاتے تھے کہ میں نے گندم سستا خریدنا ہے، میں نے پیٹرول ڈیزل تیل خریدنا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ تیل لینا ہے انہوں نے، نہ گندم خریدنا ہے انہوں نے، کیونکہ امریکہ کا حکم ہے یہ نہیں کر سکتے، امریکہ کے غلام ہیں ہم، تو اس لیے ہم ان سے چیزیں تو نہیں لے سکتے۔ تو کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں۔ تصویری سیشن کے لیے صدر پیوٹن نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جب صدر پیوٹن عمران خان سے ملے تھے تو انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، اور ان کی بیوی کے متعلق حیران کن باتیں عمران خان نے کی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ صدر پیوٹن کے جو بیوی ہیں وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف پیوٹن نے عمران خان سے 3 گھنٹے مسلسل ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات دل جمی کے ساتھ انہوں نے کی ہے۔ اس دوران ایک طرف جنگ ہو رہا تھا اور دوسری طرف پیوٹن نے کہا تھا اس دوران کوئی کال بھی نہ ملائی جائے، یعنی کہ میں کوئی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا اس دوران جب عمران خان سے میری گفتگو ہو رہی ہو۔ انہوں نے کال کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پیوٹن نے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ پیوٹن نے عمران خان کو کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے اور میں نے بہت سارے مساجد بھی بنائے ہیں۔ یہ ملاقات ایک دل جمی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ اور دوسری جانب جو ہے جب شہباز شریف پیغام بھیجتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تصویری سیشن کے لیے کوئی ملاقات کروں۔ یعنی کہ پیوٹن نے صاف انکار کر دیا شہباز شریف سے ملنے کے لیے۔ اور سننے میں آ رہا ہے چین اور روس نے یہ بھی شرط رکھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ تو پھر ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ بات شہباز شریف نے بھی کیا ہے کہ عمران خان نے ہمارے تعلقات چین کے ساتھ خراب کیے ہیں، روس کے ساتھ خراب کیے ہیں، اور بہت سارے ممالک کے ساتھ عمران خان نے خراب کیے ہیں۔ یہ عمران خان نے خراب نہیں کیے، ان کا عمران خان کے ساتھ ایک دل جوئی ہے، ایک ان کا یعنی کہ ایک انٹرسٹ ہے عمران خان وزیر اعظم ہو
تو ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ عمران خان بہت بڑے ایک مقاصد رکھتے تھے اپنے باتوں میں۔ ان سے جب ملتے تھے تو باقاعدہ ایک الگ بلاک بنانا چاہتے تھے، مختلف کنٹریز کو ملا کر امریکہ کو نکال کر ایک الگ بلاک بنانا چاہتے تھے، جس میں وہ کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ وہ امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کا انٹرسٹ ہے عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان نے اسلامی ممالک کو بھی اکٹھا کیا تھا۔ جس طرح جو ذوالفقار بھٹو ہے انہوں نے اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کیا تھا، اسی طرح عمران خان نے بھی اسلامک بلاک اور اپنا ایک الگ بلاک مل کر بنانا چاہا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان نے اپنا سیٹ بھی عمران خان کو چھوڑنا پڑا۔ اور مریم نواز نے کہا کہ میرے پاس ایسی چیزیں ہیں، ایسی خفیہ ویڈیوز ہیں جو میں لوگوں کو دکھاؤں تو عمران خان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ انہوں نے گھروں میں گھس کر پرائیویٹ کمروں میں خفیہ کیمرے لگائے ہیں اور ویڈیوز بنائے ہیں۔ وہ ایک خاتون ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے ویڈیوز بنائیں اور پھیلائیں۔ یہ کام کرنا ان کے لیے کوئی قابل فخر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بیان جو دیا ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میرے پاس چیزیں ہیں جو میں لوگوں کو دکھاؤں تو عمران خان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہ کام عورت کو تو خاص کر نہیں کرنا چاہیے، ایک خاتون کو، ان کے لیے قابل فخر بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا مریم نواز کا یہ شیوہ ہے، ہمیشہ ہی اس طرح کرتا ہے کہ کوئی جج کا ویڈیو ریلیز کر رہا ہے، کوئی نیب کے ویڈیوز ریلیز کر رہا ہے، کوئی اور گندی ویڈیوز ریلیز کر رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ جیلی ویڈیوز بناتا ہے، ویڈیوز کو ایڈٹ کرتا ہے اور ان میں کچھ اور آڈیو ایڈٹ کرتا ہے اور لوگوں کے متعلق جاری کرتا ہے، ان کے یعنی کہ چہروں کو، ان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گوجرانوالہ جلسے میں عمران خان اہم اعلانات کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا ہماری حقیقی آزادی کا آخری اجتماع ہوگا۔ اس جلسے میں اہم ترین اگلے مرحلے کا اعلان کروں گا۔ امپورٹڈ سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہے، -1 کی جانب گامزن ہے، یعنی کہ -1 کی جانب یہ بڑھ رہے ہیں اور -1 فارمولے کے تحت مجھے نکالنا چاہتے ہیں، مجھے نائل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان نے کہا تھا، اور آج کے اس جلسے میں عمران خان اہم اعلانات کریں گے اور اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ ناظرین، آپ سے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔